جی السلام علیکم الرحمن الرحیم جناب، میرا نام ڈاکٹر آصف وحید ہے۔ میں کنگ ایڈورڈ کا گریجویٹ ہوں۔ تو یہ ہے کہ مریضوں میں موسٹلی زیادہ جب شوگر کا اٹیک ہوتا ہے تو مریضوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مریض کب شوگر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جب مریض کمپلیٹلی ڈیپ ڈائبٹیز میں آ جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، کسی ڈاکٹر پہلے تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ مجھے شوگر ہے۔ اچھا، جو ہی جب اسے پتہ چلتا ہے کہ شوگر ہے تو وہ تمام چیزیں جو کہ وہ ریگولر لے رہا ہوتا ہے، کولڈ ڈرنکس کا استعمال زیادہ کرنا اور زیادہ جنک فوڈ کا استعمال زیادہ کرنا یا اس طرح کی چیزیں، وہ پہلے یعنی کہ اس طرح بے بہا یوز کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ آتا ہے کہ مریض کا جو ہے نا، وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اسے ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ ہونٹ خشک ہوتے ہیں، کچھ باڈی ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے بس یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ہے، کوئی کمزور ہو رہے ہیں آپ، تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہے۔ اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ چیک اپ کرواتا ہے تو سب سے پہلے اسے چیک کروانا چاہیے HbA1c۔ HbA1c جب کرواتا ہے تو اس کا لیول ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے، مریض کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا HbA1c کا جو لیول ہے وہ کہاں تک جا چکا ہے۔ اچھا، اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر اس کو یعنی کہ شوگر کنفرم ہو گئی ہے تو اسے موسٹلی زیادہ 5 چیزوں کا کنٹرول کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے انہیں۔ لائف سٹائل میں یہ ہے کہ ارلی مارننگ فجر کی نماز ماشاءاللہ بڑا اس میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ واک کے لیے نکل جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آئے اور لائٹ سی کوئی ڈائٹ لے جو کہ شوگر فری ہو، جس طرح کے کئی لوگ پہلے دہی کے اوپر وہ کوئی شوگر ڈال کے لیتے ہیں، چینی وغیرہ، تو اس میں وہ پھر اسے بالکل نہ اسکپ کر دینا چاہیے ایسی چیزوں کو۔ کولڈ ڈرنکس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں وہ، یعنی کہ کئی لوگ تو 4 4 5 5 مرتبہ کولڈ ڈرنکس بھی، ٹی بھی، اس میں چائے کا جو ہے نا وہ بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ وہ چیزیں یعنی کہ 20% تک رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وہ گوشت کے بڑے شوقین ہیں، دودھ کے بڑے شوقین ہیں، تو یہ گوشت اور دودھ جو ہے نا یہ HbA1c لیول کو اپ کرتے ہیں۔ جو ہی اپ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے جو فیٹس ہیں، گلیسرائڈ ہیں، وہ باڈی کے کئی حصوں پہ وہ جو سمجھ لیں کہ اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئی سائٹ سمجھ لیں کہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اسے کوئی ہارٹ کا اٹیک یا کوئی وہ رینل فیلئر کا ایشو بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شوگر والے مریض کو یعنی کہ اپنی ایج سے پہلے ہی وہ پھر اٹیک کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پہلے تو کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس سے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لے کے پھر اپنا ڈائٹ پلان کو سیٹ کرنا چاہیے۔ ایکسرسائز کو سیٹنگ میں لانا چاہیے کہ ایکسرسائز باڈی میں وہ سمجھ لیں کہ اس طرح ہی یوز ہے جس طرح کہ آپ کی پانی کا یوز ہونا چاہیے یا آپ کی سانس لینے کے لیے ہوا کا یوز ہونا چاہیے، اسی طرح ہی یہ جو ہے نا ایکسرسائز کا بھی ایک زندگی میں ایک جو ہے نا آپ کو ایک جگہ دے دینی چاہیے۔ تو اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ بسیار خوری بہت زیادہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پینکریاٹک ڈکٹ جو ہے لبا وہ جو ہی بہت پیٹ میں سمجھ لیں کہ 2 روٹی کا گنجائش ہوتی ہے باڈی میں یا ایک روٹی کی گنجائش ہوتی ہے، تو وہ اسے کم کھانی چاہیے کہ اس کا جب اسٹامک پریس کرے گا تو وہ لبے کو بھی پریس کرے گا، اس کی ورکنگ جو ہے وہ لیول سے بہت نیچے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب اس کی ورکنگ نیچے آئے گی تو ظاہر انسولین ویسٹ ہوگی، وہ پھر انسولین ویسٹ ہوگی تو باڈی کے تمام سر سے لے کے پاؤں تک، ٹھیک ہے جی، اس میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور سر سے لے کے پاؤں تک جب کمزوری آتی ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ ویک ہو رہے ہیں، ویٹ لاس بھی ہو رہا ہے۔ تو اس مسئلے کو اگر آپ سیریسلی لیں تو یہ اصل میں پیشنٹ جو ہوتا ہے نا اس کو سیریس لیتا نہیں ہے، بلکہ شوگر والے مریض تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر مٹھائی کا ڈبہ بھی آگے آ گیا نا تو نان ڈائبیٹک جو ہیں اس نے
ایک مٹھائی کا پیس اٹھانا ہے اور شوگر والے نے 4 اٹھا لینے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس کی خواہش بڑھ جانی ہے کہ میں بس یہ کھاؤں. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، مکمل طور پر اس کو بالکل بند کر دیں. اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ 10% آپ نے شوگر کا حصہ رکھنا چاہیے، 90% اسکپ کر دیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی. تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، زیادہ بسیار خوری نہ کریں، اور زیادہ جو جنگل فوڈ ہیں اس کو ذرا آپ بالکل اوائڈ کر دیں، ٹھیک ہے جی. اور سونے سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے جو بھی کھانا ہے آپ کھا لیں، اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی. اور جو ہے ارلی مارننگ اٹھیں، واک کریں اور ان چیزوں کا پرہیز کریں تو انشاءاللہ آپ شوگر سے بچے رہیں گے. مہربانی، شکریہ.